بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے مجھے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں ضرور دکھائیں۔ تو اس وقت ایک عورت جس کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اشارہ فرمایا وہ کعبہ بیت اللہ کی چادر کو پکڑے ہوئے تھیں، لمبی اور سیاہ فام عورت تھیں جن کا نام حضرت سیدہ ام ظفر رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرنے لگے کہ یہ عورت یعنی حضرت ام ظفر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے مرگی آتی ہے اور اس وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، تو میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ رب العزت سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر تو اس مرض پہ صبر کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے جنت ملے گی، اور اگر تجھے دنیا میں نجات چاہیے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کر دیتا ہوں، تجھے نجات مل جائے گی۔ تو حضرت سیدہ ام ظفر رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں صبر کر لوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرگی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے میری۔ آپ اللہ رب العزت سے اتنی میرے لیے دعا کر دیں کہ اس دوران جب مرگی کا دورہ پڑے، جب مرگی کا مرض لاحق ہو تو میری بے پردگی نہ ہو، میرا سطر نہ کھلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو مرگی کا دورہ پڑنے پر ان کا صحابیہ کا سطر کھل جاتا تھا، تو انہوں نے حضور نبی رحمت علیہ السلام سے آ کر کے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ مجھے یہ مرض نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس مرض پہ صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب تیری مرضی ہے کہ صبر کر کے جنت حاصل کرنا چاہتی ہے یا اس دنیا میں اس مرض سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس پہ صبر کروں گی، یعنی اس نے جنت کو ترجیح دی دنیاوی عارضی نجات سے۔ تو جن لوگوں کو اول تو اللہ رب العزت ہر قسم کے مرض سے تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، لیکن اگر کسی شخص کو، کسی عورت کو مرگی کا مرض لاحق ہو اور وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو اور اس کے معاملات زندگی ڈسٹرب نہ ہوتے ہوں، تو وہ اگر اس پہ صبر کر لے تو اللہ رب العزت ضرور بے ضرور اسے جنت عطا فرمائے گا بشرط ایمان۔ اور پھر سب سے اہم بات اس حدیث پاک میں وہ یہ کہ دعا دواؤں سے بھی زیادہ مؤثر اور بہترین علاج ہے، کہ دوا سے بھی عین ممکن ہے کہ بہتر علاج نہ ہو کسی مرض کا جتنا دعا کے ذریعے بہترین اور مؤثر علاج ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں ایک اور بات وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گی، یعنی دنیاوی عارضی نجات سے انہوں نے ترجیح دی جنت کو دنیاوی عارضی نجات پر۔
لیکن ساتھ انہوں نے یہ گزارش کی کہ میرا سطر اس دوران کھل جاتا ہے تو آپ دعا کیجئے کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اب جتنے بھی مرگی کے لوگ ہیں، یعنی مرگی کے مرض کا شکار ہیں، ان کو دورہ کہیں بھی پڑے، کیسی بھی جگہ پر پڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اگرچہ اس خاص مریضہ کے لیے تھی، لیکن اس دعا کی برکت سے مرگی کے مرض کے اندر مبتلا جو مریض ہے اس کو اس دورے کے دوران، مرگی کے مرض کے دوران اس کا سطر اللہ رب العزت نہیں کھلنے دیتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کے ساتھ ساتھ علاج بھی ضرور کروائیں، اور اللہ رب العزت سے جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم لوگوں نے پڑھا وہ یہ کہ جو بھی مرض ہو، جو بھی مصیبت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس پر اگر صبر کیا جائے تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر آزمائشوں میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔